میاں صاحب بڑا ایک اچھا واقعہ ہوا تھا کہ جناب اپنا یہ 2008 سے جمہوریت بحال ہوئی ہے اور اس کے بعد 4 الیکشن اور 5 الیکشن ہم نے ایک رو میں کنزیکٹیولی دیکھے ہیں اور جو نتائج نکلے ہیں اس پہ بات کریں گے. پہلے آپ کو ایک شارٹ سنواتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کا. اچھا میاں صاحب بات یہ ہے ہیلو میاں صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ سن پا رہے ہیں میاں صاحب؟ جی آ رہی جی. اچھا میاں صاحب باتیں بڑی یہ کرتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی ہو مارشل لا ہو کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دینا ہو اس کو سیاسی شکست دینے کے لیے کوئی اخلاق کوئی چیز کسی تہو بالا کر کے سعید قاضی اقتدار میں رہے بس باقی سب نو لمحہ پا دیو اور باتیں سنجرانی کی کرتے ہیں. سب کو پتہ تھا عمران خان کی فیٹ کیا ہے, آج بھی ہمیں پتہ ہے اور ان کے اختیارات کا بھی ہمیں پتہ ہے. یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب حقیقت یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے مشاورت شروع کر دی ہے اور وہ چند دن میں یا ہو سکتا ہے کل یا پرسوں فیصلہ دے دے اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ باقی پارٹیوں کو مل جائیں گی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگست کی 10 تاریخ تک وہ فیصلے ہونے ہیں جو ATC کے فیصلے ہیں اور اس میں اگر وہ فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس میں سزائیں ہو جاتی ہیں پارلیمنٹیرینز کو تو بہت سے پارلیمنٹیرینز PTI کے نااہل ہو جائیں گے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 35 پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ KPK میں آزاد ہو چکے ہیں اور یہاں پر یہ بھی حقیقت کل دیکھنے میں ملی کہ وزیر اعظم کو ایک PTI کے جو پارلیمنٹیرین ہیں MNA انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. آج بانی PTI نے یہ کہا ہے کہ جب عاشوراء کے بعد تحریک کا آغاز کیا جائے گا اور احتجاج کرنے کی تیاری کریں, اگر یہ وہ معاملہ وہاں پر ہوتا ہے تو پھر حکومت کی جانب سے بھی مزید جو ہے وہ سختی آئے گی. اور اس حوالے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو PTI کی سیٹیں ہیں جو موجود ہیں لوگ آزاد لوگ ہیں وہ فوری طور پر جو ہیں وہ باقی پارٹیوں میں جائیں یا PTI سے جو ہے وہ اپنا کنارہ کشی کر لیں. اگر وہ جو عمر ایوب ہیں ان پر بھی ایک نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے تو PTI کے لیے قائد صاحب جو ہے وہ اچھے دن نہیں ہیں. اگلے آنے والے دن جو ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں اور اس حوالے سے PTI کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ اس کو مزید ہوا دے رہے ہیں. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان کے باقاعدہ طور پر منتیں کی گئیں کہ وہ KPK حکومت جو ہے اس کو ڈی ریل نہ کریں. انہوں نے کہا کہ میں تو اس حوالے سے بالکل لا تعلق ہوں بلکہ میں تو نئے انتخابات کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہوں. اب مولانا فضل الرحمان خطرہ نہیں ہے KPK کے لیے, KPK حکومت کا خطرہ سب سے بڑا جو ہے وہ PTI کے اندر سے خطرہ ہے کیونکہ PTI کے اندر اختلافات اتنے ہو چکے ہیں کہ ایک گروپ نہیں چاہتا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہے. اس لیے وہاں پر اٹیمپٹ ضرور ہوگی. جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں, اپنا کردار ادا کریں گے. باقی لوگ بھی وہاں پر پشاور میں ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے ہیں. اب آنے والے دن بہت اہم ہے قائد صاحب, اس میں پتہ چلے گا کہ یہ نظام جو ہے وہ اسی طرح چلتا ہے یا ڈی ریل ہوتا ہے. نہیں میاں صاحب یہ جو 27ویں ترمیم کی باز گشت ہے اور بڑے بڑے اشاروں میں بات کر رہے ہیں, میں نے کل بھی کوٹ کیا تھا جناب نجم سیٹھی صاحب, ہم بڑے فین ہیں ان کو ہم دیکھتے ہوتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہائیبریڈ سسٹم ہائیبریڈ نہیں رہے گا بلکہ وہ کلی طور پر اس کو ایک لیجیٹمیسی حاصل ہو جائے گی. لیجیٹمیسی تو خیر اب بھی ایک حوالے سے آپ کہہ ہی سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو جو تجربہ ہم نے 2008 سے شروع کیا تھا وہ تو اب خیر سے ہمارا بخار اتر ہی گیا ہے. جیسے ہم فرمایا کرتے ہیں کہ جمہوریت ہو یا مارشل لا ہو یا ہائیبریڈ سسٹم ہو یہ تینوں سکی بہنیں ہیں آپس میں, تو اس طرح لمحے اتر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جس طریقے سے ہماری جو سویلین ایلیٹ ہے وہ کیپیچولیٹ کر رہی ہے تو ہاتھ تو کسی کے بھی شاید کچھ نہ آئے. میاں صاحب ٹھیک ہے کچھ 4 پرچے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, کچھ میں نے جو جائز اثاثے سعید قاضی نے بنا رکھے ہیں ان کا کوئی تحفظ ہو جائے گا. اپارٹ فرام دیٹ آئی تھنک ایوری باڈی ول بی لوزر فرام اے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب 27ویں آنی ترمیم تو آنی ہے اور اس میں یہ جو منطقی انجام تک اس سسٹم کو پہنچنا ہے اور میں یہ اشارتاً آپ کو ضرور عرض کروں گا 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ ایک بنیاد بنے گی ایک بہتر نظام کی جو کہ مستقبل کا نظام ہوگا اور وہ اس ملک کو بڑے بہتر انداز سے چلائے گا. اور وہ نظام جو ہے وہ شاید اس حیت میں نہ ہو کسی اور حیت میں ہو کیونکہ اس کی حیت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی ترمیم آئے اور اس سے جو ترمیم ہوگی اس سے نظام کی درستگی جو ہے اس کی سمت درست جو ہے وہ کی جائے گی. اور یہ جو آپ 2008 کی بات کر رہے ہیں وہاں سے جب بنیاد رکھی گئی تھی جمہوریت کی تو حقیقی جمہوریت لانے کے لیے آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے.
اور وہ ترامیم جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں، اور وہ اس کی لیکن جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک کی کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک نئے نظام کی بنیاد ضرور رکھی جائے گی، اور وہ یہ معاملہ نئے نظام کی طرف ہی جا رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ابھی اب کل ہم سن رہے تھے جی مریم صاحبہ ریڈ لائن ہے، ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، پالیٹکس میں کیا ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بحث بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، پارلیمان میں جو ہے وہ رمپس بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہی میرا خیال ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اصلی اور بڑی جمہوریت جو ہے وہ طلوع ہونے والی ہے، تو پھر پتہ نہیں ان بڑی بڑی تختیوں پہ ہمارے نام بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ جو ہر پروجیکٹ پہ تصویریں ہماری لگی ہیں یہ بھی رہتی ہیں یا نہیں رہتی، اگر رہتی بھی ہیں تو ان کی کیا اہمیت رہے گی۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے 2008 سے لے کے آج 2025 تک انہوں نے کوئی وائزلی کام کیا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو حرکتیں انہوں نے فرمائی ہیں، اس کے بعد تو جتنا عشق اس ملک کے لوگوں کو جمہوریت سے ہو چکا ہے اور محبت ہو چکی ہے، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں میاں صاحب۔ دیکھ صاحب یہاں ریڈ لائن تو جو ہے وہ ملک ہونا چاہیے کہ ملک کی سلامتی ریڈ لائن ہونا چاہیے، لیکن ریڈ لائن جو ہے وہ یہاں پر یا تو مریم صاحبہ ہوتی ہیں یا عمران خان صاحب ہوتے ہیں، حالانکہ دیکھیں جو تنقید ہوتی ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بیرون ملک بڑے بڑے کرسیاں بھی چل جاتی ہیں اور وہاں پر بڑی بڑی لڑائیاں جو ہے پارلیمنٹ میں ہو جاتی ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ نااہلی تک تو نہیں جاتے۔ اب وہاں پر جو ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ان کے ریفرنس بھیجے جا رہے ہیں نااہلی کے لیے، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہر طرف جو ہے رویے اپنے درست ہونے چاہیے، لیے ریڈ لائن جو ہے وہ صرف اور صرف ملک کی سلامتی ہے اور ملک ہے۔ یہ میاں صاحب تھوڑا سا وقت کم ہے، یہ آج انہوں نے وہ چینج کر لیا اپنا سٹینس کہ وہ جو جناح انسٹیٹیوٹ تھا کوئی میڈیکل، اس پہ مریم صاحبہ کا نام بھلے سے آپ رکھتے، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے، مگر آج پھر انہوں نے روک ہی مطلب کر دیا وہ، بلکہ کچھ لوگ تو خیر تنقید کرتے ہیں، ہمارا دوست ارشاد بھٹی کہہ رہا تھا پاکستان بھی انہی کے نام پر رکھ دو، تو کیا چلے اگر یہ آپ کو کچھ سوٹ کرتا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سچویشن جس طرف جا رہی ہے اس میں تو ہمارا تجربہ تو بہت اچھا نہیں رہا۔ ہم جو یہ کہہ رہے تھے جی 2008 سے شروع ہوئے تھے، کوئی مارشل لا بیچ میں نہیں لگا، وہ ادھم مچایا انہوں نے کسی ایک الیکشن کو نہیں مانا اور ایک الیکشن کو ٹھیک ہونے نہیں دیا، اور جو کام غلط میرے مفاد میں ہوتا تھا میں نے کھل کے اس کی سپورٹ کی۔ اس کے بعد 26ویں ترمیم آ گئی، وہ آپ کے جو سپریم کورٹ کا آج وہ 10 رکنی بینچ نے 12-13 رکنی بینچ کا فیصلہ تبدیل کر دیا اور کہا جی ٹھیک ہے چلیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے تاریخ دیکھ لے گی، جس طریقے سے انہوں نے وہ جسٹس منیر کا جو فیصلہ تھا انشاءاللہ یہ بھی وہیں لائن میں کھڑے رہیں گے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، یہ آپ خبر پڑھ کے سنائی گئی جی 100 چلڈرن ڈائی ایوری ڈے ان پاکستان، یہ کل بھی ہم نے یونیسیف کی خبر تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں، ان کا کیا؟ ہمارے تو بڑے مقاصد ہیں کہ ہم نے اقتدار میں کیسے رہنا ہے، کسی کو ادھر بھیج کے، کسی کو جیل میں ڈال کے، کسی کو نااہل کر کے، ہم تو بڑے مسائل میں مبتلا ہیں، جس طرح ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پاکستان میں کتنے لوگ جو ہیں، اب یہ یونیسیف کی رپورٹ آئی ہے، کل 627 لوگوں کی بات ہوئی تھی، تو جی میاں صاحب۔ لیکن قائد صاحب دیکھیں اپنے نام پر بالکل رکھیں، اپنا نام جو ہے وہ بڑے بڑے اداروں کا رکھیں، لیکن ادارہ خود بنائیں، یہاں پر سٹیٹ آف دی آرٹ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنائیں، بہت اچھا ہاسپٹل بنائیں، اس کا اپنا نام یار رکھیں۔ اپنا علاج تو یہاں کراتے نہیں ہیں، بخار ہم اپنے ورنیکولر یا جو ہمارا کیا کہتے ہیں وہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ کس بخار کو کہتے ہیں ادھر اس علاقے میں، بخار چڑھ جائے تو ہم جہاز پہ چڑھ جاتے ہیں، یہاں کیا ادارے بنانے ہیں، بس نام ہی لکھا رہ جائے گا، اور پھر بس اللہ خیر کرے، اللہ بہتر کرے، اللہ بہتر دن لے کے آئے۔